الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو رب کریم کا شکر ادا کرے کہ یہ عالی شان مسجد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنا دی۔ چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی پرانی، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، آپ لوگوں نے بڑی محنتیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالی شان مسجد آپ کے سامنے بنا کر رکھ دی۔ مزید جتنا کام باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پورا فرما دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور جس طرح اس مسجد کو ہم نے دل و جان سے بنایا ہے، ایسے ہی یہ مسجد دل و جان سے آباد رہے اور آباد رہنے کی ہم فکر میں لگے، ایسا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے 3 روز گزر چکے اور چوتھا روز گزر رہا ہے۔ آج تک سنتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آ چکا اور چند دن گزر گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنا کچھ گزر گیا، لیکن یہ مہینے کے 4 دن 3.5 دن کا گزر جانا، کہا کہ یہ مہینے کا 10% سے زیادہ حصہ گزر گیا۔ جس نے جو کچھ کیا وہ پاوے گا اور جو نہیں کیا وہ پچھتاوے گا۔ اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس کے ایک ایک وقت کو، ایک ایک سیکنڈ کو ہم قیمتی بنائیں، اس لیے کہ یہ رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان ہے۔ یہ مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جس طرح میزبان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان جب چلا جاتا ہے تو میزبان بڑی قدر کرتا ہے کہ کاش کے مہمان کے لیے یہ کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا۔ لیکن اب مہمان روانہ ہو چکے، تو جب رمضان چلا جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے
کہ کاش کہ یہ کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا۔ اس لیے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، آج اس وقت میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ابھی یہ وقت ختم نہیں ہوا، ابھی یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں، اور اس کی قدر کیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے ایک ایک منٹ کو اور ایک ایک سیکنڈ کو وصول کریں۔ روزے کے ساتھ رب کریم مجھے اور آپ کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے اور آپ نے رمضان کی قدر نہیں سمجھی، صحابہ نے رمضان کی قدر سمجھی تھی۔ اور لوگوں، ہمیں تو آج بھوکا پیاسا رہنا ہے، آج روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مجاہدہ نہیں۔ ایک دور صحابہ پر وہ گزرا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، اور لوگوں گرمی اتنی شدید ہے۔ آج اتنی شدید گرمی نہیں، ارے مکہ المکرمہ تو وسط دنیا میں واقع ہے، دنیا کے بیچ میں واقع ہے، آج بھی وہاں گرمی پڑتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آج تو بہت سارے آلات ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، فلان لگا ہوا ہے، فلان لگا ہوا ہے، اور لوگوں سوچو تو صحیح، آج سے 1400 سال پہلے، آج سے جو ہے 1450 سال پہلے کیا عالم گزرا ہوگا۔ صحابہ کی جماعت ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور وہ تو رمضان کی قدر کیا کرتے تھے، رمضان کی تو کیا ایک ایک نیکی کی قدر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے آخرت میں کام آنے والی چیز ایک ہی چیز ہے، اور وہ اعمال ہے۔ ہم ایک واقعہ اٹھاتے ہیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ وہی ابو ہریرہ ہے جن سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں۔ فرمانے لگے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی جنازے میں شریک ہو، جنازے کی نماز پڑھیں۔ ارے لوگوں، مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ آج ہم تو مسلمانوں کے حقوق نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں میرا حق جس پر ہے وہ مجھے دے دے، اور لوگوں یہ بھی جانو مجھ پر جن کا حق ہے میں ان کا حق ادا کر دوں۔ ہر ایک لینا جانتا ہے کہ میرا حق میں لے لوں۔ شوہر چاہتا ہے بیوی میرا حق دے، بیوی چاہتی ہے شوہر میرا حق دے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا میں اس کا حق ادا کر دوں۔ خیر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب جنازے میں شریک ہوا جاتا ہے، مومن کے مومن پر 5 حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کریں، جب سامنے آ جائے سلام کریں، السلام علیکم۔ معاف کرنا عزیز بزرگوں، عزیز دوستوں، معاف کرنا ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، سگا بھائی بھائی کے سامنے آتا ہے، ہم سلام کرنے کو تیار نہیں، مسکرانے کو تیار نہیں، اس لیے کہ آپس میں ٹوٹا ہوا ہے، رمضان بھی چل رہا ہے، آپس میں ٹوٹے ہوئے رشتے بھی چل رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر رشتہ توڑا ہے آپ نے کسی کے ساتھ تو پھر رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے، رمضان کے روزے جاتے آسمان پر معلق ہو جاتے۔ اس لیے کسی سے بول چال بند ہے، ہوتا ہے انسان ہے،
غلطیاں ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے میرے ساتھ بھول چوک کی ہے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اور کبھی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آسان طریقہ یہ ہے ہم اس سے معافی مانگ لیں، بھائی مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا آپ بری الذمہ ہیں۔ بھائی دور رہتا ہے، کسی اور مقام پر رہتا ہے، بڑی آسانیاں ہیں، آپ فون کرو اور اس سے کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دو۔ ہے بہت مشکل کام، لیکن من تواضع للہ رفعہ اللہ، آج اللہ کے لیے جھکنا سیکھ لو، کل قیامت کے دن رب کریم اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اللہ بلند فرما دیں گے۔ اور لوگوں ہم نے تجربہ کیا ہے، دنیا میں ہم نے تجربہ کیا ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ آج جھک جاؤ، معافی مانگ لو، کل کی بات تو پھر رہی، آج کی بات یہ ہوگی جس کے سامنے جھکے ہوں گے، کل کو جب وہ تمہارے سامنے آئے گا بڑی عزت کی نگاہوں سے تمہیں دیکھے گا۔ آج دنیا ہی میں اللہ عزت کا مقام دے دیں گے، کل قیامت کے دن جو دیں گے وہ دیں گے۔ اس لیے ہم ہر ایک سے دل صاف کر لیں، ہر ایک کو معاف کر دے، مسلمان کو ملے السلام علیکم کہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی شناخت بنائے رکھو تاکہ ہم جیسے گزرے تو آپ کو سلام کر سکے۔ لیکن افسوس صد افسوس ہوتا ہے، مسلمان اپنی شناخت کو کھو چکا ہے۔ ایک بھڑواڑ جب جاتا ہے اور کسی جو ہے وہ کمزور نظر والی بازار میں بیٹھی ہے، اس کی بھویں لٹک چکی ہے، اس کو پوچھو کون جائی چھے، وہ کہے گی بھڑواڑو جائی چھے۔ اتنے میں کوئی پولیس والا جائے، پوچھو کون جائی چھے، پولیس واڑو جائی چھے۔ اتنے میں کوئی اور، کون جائی چھے، کا ملٹری واڑو جائی چھے۔ لیکن 100 میں مسلمان پہچانا نہیں جاتا، 100 میں مسلمان پہچانا نہیں جاتا۔ تیری صوفے ہیں افرنگی، تیری قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسائی۔ ایک بھڑواڑ اپنے لباس کے ساتھ ہے، ایک غیر اپنے لباس کے ساتھ ہے۔ افسوس صد افسوس، مسلمان اپنے لباس کے ساتھ نہیں۔ اپنے لباس کو پہنو، ہم مسلمان ہیں، دنیا کو بتاؤ ہم مسلمان ہیں۔ اس وقت دنیا سمجھتی ہے مسلمان دنیا میں کم ہے، اور لوگوں میں اور آپ اس دنیا میں بہت ہے۔ ان کو الگ کرو، جن کو ہم ساتھ سمجھتے ہیں، یہود کو الگ کرو، نصارہ کو الگ کرو، ملحد کو الگ کرو، مشرک کو الگ کرو، آدیواسی کو الگ کرو، برہمن کو الگ کرو، تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ ہاں یہ تو کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں اور ایمان کے کلمے کے نیچے ہے۔ ہم جب کلمہ ایمان کا کوئی پڑھتا ہے تو پھر بادشاہ ہو، وزیر، نوکر ہو یا چاکر، پہلی صف میں آ کر کھڑا رہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ ہم شیروں کی اولاد ہے، گیدڑوں کے ساتھ رہتے رہتے، دنیا کے ساتھ رہتے رہتے اور اہل دنیا کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا غم، ہمارا درد بدل چکا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پہچانے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ یہ الگ بات ہے پیٹ نے کسی کو مزدور بنایا ہے،
پیٹ نے کسی کو ملازم بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو کاشتکار بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو کلیکٹر بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو جمعدار بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو وکیل بنایا ہے۔ یہ سارے کام پیٹ سے متعلق ہے، اور دنیا ہی کے لیے گھاس کاٹتے رہنا اور پیٹ کے لیے ہی گھاس کاٹتے رہنا، اتنا تو دنیا میں جانور بھی کر لیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ آئی نئے ایام میں تو اپنی ادا دے، خیر ہم اپنے لباس کو پہنے، اپنے آپ کو چہرہ مورا کائنات کے امام کی طرح او لوگوں، یہ وہی شخص ہے جو دنیا کے سب سے بڑے انٹیلیکچوئل ہیں، دنیا ان کو بڑا مقام دیتی ہے، تم تو مسلمان ہو نا، ایمان لائے ہو، پھر کیوں قدر نہیں کرتے؟ ہم کیوں ناقدرے بنے پھرتے؟ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، اسی لیے اقبال کہتے ہیں تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو سراپا گفتار ہو سراپا کردار۔ ہم تو باتیں کرتے ہیں میرا نبی ایسا ہے، میرا نبی ایسا ہے، میرے صحابہ ایسے ہیں، لیکن نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا، نبی کا مہرہ پسند نہیں آتا، نبی کا لباس پسند نہیں آتا، پھر ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ خیر مجھے یہ بات عرض نہیں کرنی، میں تو یہ عرض کر رہا تھا ملاقات ہو جائے، سلام کرے تو جواب دے، وتشمیت العاطش، اگر چھینک آ جائے اور چھینک پر الحمدللہ کہے، سامنے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے، بیمار پڑ جائے اس کی بیمار پرسی کرے۔ ایک حق یہ ہے انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے مالدار کے جنازے میں ہزاروں ہوتے ہیں، غریب کے جنازے میں کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھو معاف کرنا، لیکن سیدھی سیدھی بات کرنا جانتا ہوں۔ خیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت سنائی، سنانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او عبداللہ ابن عمر، میں نے نبی سے ایک روایت سنی ہے، آقا نامدار کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنازے میں شریک ہوا جائے اور کسی کے نماز جنازہ کی نماز پڑھی جائے، اللہ رب العزت ایک قرات ثواب کا عطا فرماتے، اور اگر جو ہے اور ٹھہر جایا جائے اور جنازہ جب تک دفن نہ ہو جائے، قبر کو مٹی نہ دے دی جائے، وہاں تک کھڑے رہے، 2 قیرات ملتے ہیں۔ ایک درہم کے چوتھائی حصے کو، تہائی حصے کو قیرات کہتے ہیں، لیکن یہ قیرات دنیا والا نہیں، یہ آخرت والا قیرات ہے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ روایت میں نے تو کبھی نہیں سنی، میں نے حضور سے نہیں سنا، اب کیا کرے؟ کہا کہ تحقیق کرو۔ عبداللہ بن عمر نے آدمی بلایا، او لوگوں پکے بن جاؤ، تحقیق کرو، ورنہ ہر آدمی آئے گا اور تمہارے ساتھ کھیل کر چلا جائے گا۔ کھیل دکھانے والے بہت ہوتے دنیا میں، کبھی یہ نچایا، کبھی وہ نچایا، کبھی یہ کھیل دکھایا۔ کون آئے؟ کہا بہت بڑے باپو آئے۔ کیا کرتے؟ تو کہ چھو کرتے، بیچارے کے خود کے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ خیر کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بلایا، فرمایا جاؤ
حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، امت کی مفتیہ کے پاس جاؤ، اور لوگوں ایک عورت گزری ہے جو امت کی مفتیہ ہے، طیبہ کائنات ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ امی جان کے پاس آدمی بھیجا گیا، جا کر انہوں نے عرض کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور اگر دفن تک شریک رہے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ابو ہریرہ کہتے ہیں بالکل صحیح بات کہتے ہیں۔ مجھے تو یہ بتانا مقصود ہے، جب یہ بات قاصد لے کر آیا اور ابو ہریرہ کے سامنے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ امی جان عائشہ صدیقہ نے تصدیق کی اور فرمایا کہ بالکل صحیح بات ہے، عبداللہ بن عمر نے بڑے افسوس کے ساتھ جملہ کہا اور یوں کہا کہ کاش کہ ہمیں یہ حدیث پہلے پتا ہوتی۔ کتنے ہی جنازے میں ہم شریک ہوئے لیکن دفن تک شریک نہ رہے، کاش کہ یہ حدیث ہم کو پہلے مل جاتی، ہم نے کتنے قیرات ثواب چھوڑ دیا۔ صحابہ تو ثواب کے دل دادا تھے اور ثواب کے حریص تھے۔ آج ہم رمضان کے اس مہینے میں ثواب کے حریص بن جائے، رمضان کا ایک ایک منٹ ہمارا ضائع نہ ہو۔ جب ہم حریص بنیں گے اور نیکیوں کے لیے کام کرنا شروع کریں گے، پھر 1 منٹ بھی ہم کو ملے گا نہیں، آدمی ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن آج ہمارے سامنے وہ چیز نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ جس پر رمضان کا مہینہ گزرے، من صام رمضان وقام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا۔ کائنات کے امام ارشاد فرماتے، من صام رمضان وقام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ آپ لوگ کہیں گے کیا ہم ایمان والے نہیں؟ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، پھر ایمان کی قید کیوں لگائی؟ روزہ کون رکھتا ہے بھائی؟ مسلمان رکھتا ہے، عبداللہ رکھتا ہے، عمر رکھتا ہے، عثمان رکھتا ہے، موہن چھگن یہ تو نہیں رکھتے۔ لیکن پھر بھی فرمایا ایمانا و احتسابا۔ کیا معنی اس کا؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ یہاں ایمان یقین کے معنی میں کہ یقین پختہ ہو کہ اس روزے پر اللہ رب العزت کیا دیں گے۔ اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشخبری ہے، ایک عند الافطاری و عند لقائی، ایک تو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، دوسرا رب کریم سے ملنے کے وقت۔ آپ کہیں گے افطار کے وقت اس لیے خوشی ہوتی ہے کھانا موجود ہے، ارے لوگوں کتنے اللہ والے ایسے، کتنے دنیا کے لوگ ایسے جن کو افطاری میں کچھ میسر نہیں، وہی کھجور اور پانی میسر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ چل پھر کر دیکھنا شروع کریں، ہم تو بڑے اچھی جگہ رہتے ہیں، دنیا میں چلے پھرے پتہ چلتا ہے افطاری کو بھی کچھ موجود نہیں۔
لیکن چونکہ افطار کے وقت کی خوشی اس لیے رب کریم اعلان فرماتے ہیں جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور روزے داروں ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، اور لوگوں ہم تو کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے، کس غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو وہ دن ہے، یہ وہ راتیں کہ دن ہو رات ہو، رب کریم پہلے آسمان پر آتے اعلان فرماتے حل من مستغفر، ہے کوئی تم میں جو مجھ سے مغفرت طلب کرے؟ ارے گناہ کرتے کرتے تھک چکا ہو، گناہ کرتے کرتے پریشان ہو چکا ہو، آج میرے در پر آ جائے، ارے در میرا ہو سر تیرا ہو، پھر دیکھنا میں نواز نہ دوں تو پھر مجھے کہنا۔ کتنوں کو نوازا ہے اور سب کو نواز دیا ہے، اور لوگوں یہ مہینہ ہے رب کریم سے معافی شافی کرنے کا۔ میں تو عرض کر رہا تھا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان احتساب یقین کے ساتھ۔ آج ہم سب کو ایمان ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اس روزے پر رب کریم کیا دیں گے؟ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، میں اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کا یقین ہو، اگر اس کا یقین ہوتا تو آدمی اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں لگاتا، آدمی اپنے آپ کو صلاۃ التسبیح میں لگاتا، لیکن پتہ چلا اس بات کا ایمان تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ ایمان اور یقین دو الگ الگ چیزیں۔ بھائی آپ کے ادھنا میں کوئی تیر انداز ہے، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں کیا، میری بات سمجھ رہے آپ؟ کوئی بولتا نہیں، روزہ سب کو لگا ہوگا ہے نا، تو اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں کیا۔ وہ آئے عید کے دن سب کو جمع کرے اور یوں کہے کہ آپ لوگوں کو ایمان ہے میرا نشانہ کبھی خطا نہیں کیا، تو ہر ایک کیا کہے گا؟ بالکل آپ کا نشانہ کبھی خطا نہیں کیا۔ وہ یوں کہے اچھا ایک کام کرو، ہر ایک اپنے سر پر موسمبی رکھو۔ ارے موسمبی تو جانتے، موسمبی رکھو، ہم تیر سے یا گولی سے اس کو اڑائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کیا کہے گا؟ اگر مگر پھر بھی پتہ نہیں، لا خبر نہیں، اونٹ سے، ہر ایک یہ کہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا جو خادم رہتا ہے، اس کا چیلا 40 سال سے، وہ کہے گا آقا ان سب کو آپ پر ایمان ہے تو موسمبی رکھنے کو تیار نہیں، مجھے آپ پر ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے، میں موسمبی نہیں نیمبو رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیاں جو پچرنگی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں یقین سے خالی ہیں۔ ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، لیکن یقین کی دولت سے خالی ہے۔ اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تیرے پاس اسلام ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ پھر آگے لکھتے ہیں تیرے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو یقین کہاں سے آئے گا؟ تو 3 چیزیں ہو گئی، مسلمان ہونا اور صاحب ایمان ہونا اور صاحب یقین ہونا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ دل بھی مسلمان ہونا چاہیے،
निगाहें भी मुसलमान होनी चाहिए। ये अलग बात है, म्युनिसिपालिटी के दफ्तर में हम मुसलमान हैं, ग्राम पंचायत के दफ्तर में हम मुसलमान हैं, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान है या नहीं देखना चाहिए। अल्फाज अल्फाज होते हैं, हकीकत हकीकत होती है। हम सब अल्फाज पर है, हम सब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से कहते हैं, लेकिन दिल में गैरुल्लाह भरा हुआ है। और जब तक दिल के अंदर से गैरुल्लाह को नहीं निकाला जाता, वहां तक अल्लाह अल्लाह कहना कोई फायदा नहीं देता। भाई बस्ती वाले आए, मुफ्ती साहब हमारे कुएं में बिल्ली गिर गई। मुफ्ती साहब ने कहा इतनी इतनी डोल निकाल कर फेंक दो, फिर इस्तेमाल करो। फिर आए, कहा हजरत इतनी इतनी डोल तो निकाली लेकिन बदबू जाती नहीं। कहा कि बिल्ली कहाँ है? निकाली के अंदर है। कहा बिल्ली तो अंदर है। तो कहा नादानो, पहले बिल्ली निकालो, ऐसे गैरुल्लाह को पहले निकालो, फिर लफ्ज़ अल्लाह कहो, वही इसमें आज़म है। ये वही लफ्ज़ अल्लाह है और ये वही लफ्ज़ अल्लाह अकबर है जो पढ़ा करते थे सहाबा, बड़े बड़े किले फतह हो जाया करते थे। खैर मैं तो अर्ज कर रहा था, रमजान का महीना है, सहाबा पर भी रमजान का महीना गुजरा। ओ लोगों, एक रमजान का महीना ऐसा आया, बड़ी गर्मी का जमाना है और पता चला है कि काफिरीन मैदान में चले आए और कितने 1000 का मजमाए अच्छी जगह पकड़ लिए। सहाबा रोजे की हालत में रब्बे करीम जो है आयत सुनाते, कायनात के इमाम पढ़कर सुनाते, फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा फलियसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। जब रमजान का महीना तुम में कोई पाले, वो क्या करे? रोजा रखे, मगर ये कि अगर कोई मुसाफिर हो, ऐसा मुसाफिर हो या फिर कोई जो है वो बीमार हो, ऐसा बीमार हो कि जो वाकई रोजा न रख सकता हो। आज तो इंसान कहता है मौलवी साहब जी बहुत घट्टा है, હું રોજો રાખું પણ મારો જીવ बहुत ગભરાય ને મને तो तरत ज एम के उल्टी થઈ જાય। तो मैंने कहा कि कब्र में कोई खिड़की नहीं और तनो मन मिट्टी के नीचे होगा, उस वक्त कितना दिल घबराएगा। उस वक्त की घबराहट को सोच, आज की घबराहट खत्म हो जाएगी। वो तो रमजान का महीना है, गर्मियों का दिन है और गर्मी भी मैंने बतला दी बिल्कुल सर पर है। और कायनात के इमाम आयत सुनाते, फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा फलियसुम, तुम में कोई रमजान का महीना पाए तो वो रोजा रखे। व इनका न मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। कोई बीमार हो, कोई मुसाफिर हो तो क्या करे? बाद में रोजे की कज़ा करे। लेकिन सैयदना अली का एक कौल सुनाता चलो, हजरत अली फरमाते, कोई रमजान का रोजा छोड़ दे किसी शरई जरूरत से, शरई उज़र से, लेकिन बाद में 100 साल तक अगर रोजा रखता रहे, रखता रहे, रखता रहे, याद रखो 100 साल के रोजे तो रख लेगा लेकिन रमजान के इस एक रोजे के बराबर नहीं होगा। इसलिए रोजा किसी हाल में न छोड़ो, काम को कम कर दो जो करना है। खैर मुझे एक बात को खत्म करना है और वक्त खत्म हुए चला है। सहाबा का जमाना है और गर्मियों का जमाना है। एक आयत सुन रखी है, अगर तुम मुसाफिर हो तुम बाद में कज़ा करो।
اور بدر کا موقع آ چکا ہے، اور لوگوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، بدریین کو یاد کیا کرو، 313 کو یاد کیا کرو۔ آج کا یہ رمضان ہے، افطار کے وقت فلسطین کو یاد کر لیا کرو، ان کے بچوں کو یاد کر لیا کرو، بڑے چھوٹوں کو یاد کر لیا کرو۔ تو آرام سے دسترخوان پر بیٹھا ہے، طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ ایک ہے جو عالم اسلام میں، جو بیت المقدس کے خاطر اپنی جان مال لگا رہے، جن کو روٹی کا ٹکڑا میسر نہیں، سحری کی تو کیا کی، افطار کیا تو کیا کیا، لیکن یاد رکھو اسلام کے جیالے ایسے ہی ہوتے۔ آپ شریعت کو بہت آسان نہ بناؤ، معاف کرنا، لیکن آج کل کتنے لوگ دنیا میں ہو چکے جن کو لوگوں نے کرسیاں دے دی، انہوں نے شریعت کو بڑا آسان کر دیا۔ نہیں نہیں مسلمانوں، مضبوط بن جاؤ، پکے اور ٹھکے مسلمان بن جاؤ، ایمان کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، دھوپ سخت ہو، اس کے باوجود جب اعلان ہو جائے کمر کس لیتے ہیں، اور کمر تو کیا کستے ہیں، یوں کہا جاتا ہے روزے بعد میں رکھنا، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ یہی آخری روزہ ہوگا، میدان میں سحر ہوگی، افطار جنت میں ہوگی۔ آج یہی حال چل رہا ہے۔ خیر بدر کا قصہ مجھے سنانا تھا، وقت نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین والا ہم سب کو مسلمان بنا دے، ایمان والا مسلمان بنا دے۔ آج رمضان کے اسی دن میں نیت کرو ہم اپنے لباس کو شرعی کریں گے۔ مسلمانوں وقت ہوئے چلا ہے، وقت ہوئے چلا ہے، ہم قرب قیامت پر ہیں، ہم بڑے سنگین حالات پر ہیں، ہم سنگین دہانے پر ہیں، یہ الگ بات ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اپنی سنتیں ادا کریں۔